ہاں تم نے مسنگ پرسن ہونا ہے یا تم نے جو ہے باز آ جاؤ، ایسے سوال نہ پوچھو جن کا میرے پاس کیا جواب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ عوام کو اگر ہم مقتدر نہیں کریں گے، عوام کے حقوق سلب کریں گے تو پھر ہم بنانا ریپبلک کی کہہ سکتے ہیں، پھر آئین اور قانون کی جو ہے یہاں کوئی پاکستان میں نے مندرج کروایا الیکشن کمیشن آف پاکستان، میں سیکرٹری جنرل تھا، آج بھی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں۔ سی کے ممبر کو نہ کوئی یہ نیچے والا ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہٹا سکتا ہے اور نہ اس کو چھیڑ سکتا ہے۔ آپ آخری سوال، آپ ابھی پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، عمران خان آصف زرداری صاحب پر پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں لاتے ہیں، تو کیا ایگری کرتے ہیں جب وہ آصف زرداری صاحب کو بھی چور چور کہتے ہیں عمران خان صاحب؟ دیکھیں میں تو ویسے ہی آج تک میں کسی کو ایسے لفظ نہیں کہتا جو میری نزدیک مناسب نہ ہو۔ ہماری اپنا ایک بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، ہماری ایک روایات ہیں، ہم کسی کو دشنام درازی سے اعتراض کرتے ہیں، نہیں کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں۔ میں تو اس معاملے میں سچی بات ہے کہ میں اخلاقیات سے کوئی نیچے والی بات نہیں کرتا۔ اس معاملے پر اختلاف رکھتے ہیں آپ عمران خان سے؟ میرا اختلاف بالکل ہے۔ دیکھیں میں عمران کی وکالت کر رہا ہوں، ادھر میں نے محسن بیگ کی وکالت کی ہے، ایک ہی دن لگے ہوئے تھے کیس، اس میں وہ عمران نے زیادتی کی، میں اس مظلوم کے ساتھ ہوں۔ بہت اچھی بات۔ اگر یہاں عمران کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو میں عمران کی وکالت کر رہا ہوں، میں پاکستان کا وکیل ہوں، میں کسی پارٹی کا وکیل نہیں ہوں۔ میں نے نواز شریف کی بھی وکالت کی جب ان کا صدر تھا جاوید ہاشمی، مسلم لیگ نون کا صدر تھا، راجہ ظفر اللہ حق چیئرمین تھے، ان پر سیڈیشن بنی تھی، میں نے اس کی بھی وکالت کی تھی۔ تو میرا وکالت جو ہے وہ مجھے جو بھی انگیج کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میں وکالت اس کی کرتا ہوں۔ شعلہ صاحب، سیاستدان اس وقت آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، آپ بطور سینئر سیاستدان کیا سمجھتے ہیں جو سیاسی ٹیمپریچر ہے مستقبل قریب میں یہ کوئی کول ڈاؤن ہو سکتا ہے، کوئی مذاکرات، ٹیبل ٹاک، اور اسپیشلی عمران خان پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو میرا یہ ہے کہ ایز اے لائر اور اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی بڑی روتھلیس ہونی چاہیے، اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے بھی ملک کی دولت لوٹی ہے اس کو حساب دینا چاہیے اور وہ لوٹی ہوئی دولت واپس آنی چاہیے، ملک کے سارے قرضے سنور جائیں گے۔ اگر ہم نے اسی طرح جو ہے درگزر کرنا شروع کر دیا تو آپ دیکھیں 50 سال میں یہ تو امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے اور ملک جو ہے غربت کی دہلیز میں دھکیلا چلا جا رہا ہے، ڈوبا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ سو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی روتھلیس ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے سیاستدانوں کا، دیکھیں سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر اپنے فیصلے کرنا چاہیے۔ جب تک سیاستدان ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے رہیں گے تب تک آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کو پھر آپ مدعو کریں گے یا وہ پھر کوئی اور قوت جو ہے مداخلت کرے گی۔ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو مفرور ہیں ان مقدمات میں جس میں سزا ہوئی ہے، عدالتی مفرور ہیں، عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت پرپیچول مسلسل جاری کیے ہوئے ہیں، تو پہلے تو انہیں ان کی جو ہے تکمیل میں اڈیالہ جیل میں جانا پڑے گا۔ انہوں نے منی لانڈرنگ بھی کی ہے، ایف آئی اے کے وہ وکلاء ہیں اور جو سرکار کے وکلاء ہیں، آج انہوں نے پھر تاریخ لی ہے اور تیاری کرنے کے لیے مزید میں نے تو یہی عرض کیا کہ میں نے آپ کو لکھ کے دے دیے تحریری طور پر کہ ایک ہی قسم کے الزام، ایک ہی ادارہ جو ہے اور ایک ڈنکن ویلش جس کو کہ پاکستان کی حکومت نے ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک بدر کر دیا تھا، اور اس نے بددیانتی کی وجہ سے ایک جو ہے مضمون شائع کیا، اور اس مضمون کو ایف آئی اے نے ایسے صحیفہ آسمانی سمجھتے ہوئے انہوں نے کراچی میں بھی اسی نوعیت کے الزامات اور پھر ساتھ ہی ساتھ سائملٹینیسلی اسلام آباد بھی ایک ایف آئی آر درج کروا دی، اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے مجھے انہی الزامات پر جو ہے بول کے چیف ایگزیکٹو شعیب شیخ اور باقی ملزمان کو بری کر دیا۔ تو پھر یہاں جو کیس چل رہا ہے اپیل کا، وہ آرٹیکل 13 آئین اس کو مانے کرتا ہے کہ ایک ہی الزامات پر، ایک ہی نوعیت کے الزامات پر آپ
2 دفعہ کسی کو نہ تو پروسیکیوٹ کر سکتے ہو اور نہ ہی کسی کو سزا کر سکتے ہو، اور اگر وہ بری ہو چکا ہو انہی الزامات میں تو پھر اس کا جو ہے لامحالہ یہاں بھی ہم نے استدعا کی کہ بری کیا جائے. اور میں نے وہ تمام اقتباسات جو تھے مماثلت کے کہ ایک ہی نوعیت ہے، ایک ہی ایف آئی آر ہے، ایک ہی تفتیشی ہیں، ان کے میں نے ایکسٹریکٹس بھی جو ہے مندرج کیے تھے، اور جج صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو دیکھ لیں. تو میں نے تو کہا کہ ان کو پہلے بھی بہت موقع دیے ہیں، اس کا فیصلہ جلدی کیجئے گا تاکہ مجھے جو ڈگنیٹی ہے میری، یعنی شعیب صاحب کی جو عزت کو بحال کیا جائے، ان کے وقار کو بحال کیا جائے. وہ ایک ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور صحافت کے میدان میں ان کا ایک مقام ہے. اچھا، تو عدالت کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ معطل کریں، لیکن عام طور پر جو شخص مفرور رہا ہو اس کی سزا معطل نہیں ہوتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد بحث و تمہیز کے بعد ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، عدالت ان کے فیصلے کو نیچے والے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے فیصلے کو مسترد بھی کر سکتی ہے، اور عدالت اس کے فیصلے کو جو ہے بحال بھی رکھ سکتی ہے. اچھا سر بتائیے گا، حامد خان صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی بھی ہیں، وکیل بھی رہے پاناما کیس میں، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو سزا دی گئی پاناما کیس میں وہ غلط دی گئی تھی، وہ سب ججز جو تھے وہ مینج تھے، عدالت کو مینج کیا گیا تھا. کیا آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ حامد خان سے پوچھیے، میں بالکل اس سے متفق نہیں ہوں، چونکہ میں خود اس کیس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی. چونکہ میں سیکرٹری جنرل تھا پاکستان پیپلز پارٹی، میں اس کمیٹی کا سربراہ تھا. میرے ساتھ فاروق نائک تھے، اس میں میرے ساتھ جو ہے یہ نیر بخاری صاحب تھے، اور میرے ساتھ جو ہے اس میں یہ رضا ربانی بھی تھے. ہم 4 بندوں کی کمیٹی تھی جس کی سربراہی میں کر رہا تھا. ہم نے یہ کیسز جو ہے پاناما لیک کے سارے اس میں سپریم کورٹ تک ہم نے کنٹیسٹ کیا تھا، اور جب جے آئی ٹی بنی تھی ان کی بھی والیومز ہم نے دیکھے تھے. تو ہماری نظر میں تو اتنا جامع ثبوت ہے، جامع شواہد ہیں کہ، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہے جو انہوں نے جوڈیشل کنفیشن کیا تھا. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ حامد خان صاحب نے کیسے کہا. یہ باہر کا ہائی کورٹ جو ہے اس سے ماورا ہو کر کے جج کون تھا، ہائی کورٹ ہمیشہ شواہد پر جو ہے فیصلہ کرتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھا کرتی کہ جج کون تھا، مینٹ تھا یا نہیں تھا، اس سے سروکار نہیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں وہ جو سزا ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو وہ ٹھیک ہوئی ہے میاں صاحب؟ دیکھیں یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن جو ہم نے اس وقت شواہد اکٹھے کیے تھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر ہم نے کیے تھے. ہم نے جو بڑی جامع اور مدلل قسم کی اور مفصل تھا اس میں، اس وقت ارشد شریف بھی جو ہے اس کے ریسرچ بھی بہت زیادہ تھی اس معاملے میں، اور میری اس سے بھی 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھیں. ہماری نظر میں تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اور بہت واضح ثبوت تھے کہ قاضی فیملی سے جو ہے وہاں یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کے اکاؤنٹس میں لے جا کے پھر لیئرنگ کر کے پھر جو ہے اس طرح ان کو بلیک منی کو وائٹ کرتے تھے، اور اس طرح. خوشا صاحب، سیاستدان اس وقت آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. آپ بطور سینئر سیاستدان کیا سمجھتے ہیں جو سیاسی ٹیمپریچر ہے مستقبل قریب میں یہ کوئی کول ڈاؤن ہو سکتا ہے، کوئی مذاکرات، ٹیبل ٹاک، اور اسپیشلی عمران خان پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو میرا یہ ہے کہ ایز اے لائر اور اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی بڑی روتھلیس ہونی چاہیے. اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جس نے بھی ملک کی دولت لوٹی ہے اس کو حساب دینا چاہیے، اور وہ لوٹی ہوئی دولت واپس آنی چاہیے. ملک کے سارے قرضے سنور جائیں گے. اگر ہم نے اسی طرح جو ہے درگزر کرنا شروع کر دیا تو آپ دیکھیں 50 سال میں یہ تو امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے، اور ملک جو ہے غربت کی دہلیز میں دھکیلا چلا جا رہا ہے، ڈوبا چلا جا رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی روتھلیس ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے سیاستدانوں کا، دیکھیں سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر اپنے فیصلے کرنا چاہیے. جب تک سیاستدان ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے رہیں گے تب تک آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کو پھر آپ مدعو کریں گے، یا وہ پھر کوئی اور قوت جو ہے مداخلت کرے گی.